السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے آؤ نماز نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں وضو کے بعد، وضو کے احکام بیان کرنے کے بعد میں آپ سے غسل کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چونکہ ضروری چیزیں ہیں اور ایسے مسائل ہیں جن سے بہت کم لوگوں کو واقفیت ہو پاتی ہے، چونکہ ہمارا رجحان، ہمارا میلان دینی تعلیمات کی طرف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں لمبی تمہید نہیں بیان کرنا چاہتا، میں آپ سے ڈائریکٹ اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کہ غسل، جو ضروری غسل ہوتے ہیں، جنابت کا غسل ہے یا خواتین کے لیے حیض کا غسل ہے، اس کے لیے کیا احکام ہے اس سلسلے میں، یا کیسے غسل کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کے لیے نیت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ سارے کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ لہٰذا جس طرح سے وضو کے لیے نیت ضروری تھی، اسی طرح سے غسل کے لیے بھی نیت ضروری ہے کہ ہم غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کی گندگی کو صاف کریں گے، استنجا کریں گے، مٹی سے یا صابن، اب تو صابن کا دور ہے، مٹی کا دور ختم ہو گیا، تو مٹی سے اپنا ہاتھ صاف کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد وضو کریں گے، وہی وضو، اسی طرح سے وضو جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، البتہ سر کا مسح نہیں کیا جائے گا اور پاؤں نہیں دھویا جائے گا، جو پاؤں بعد میں دھو لیں گے۔ اور سر کے مسح کی بھی بات جہاں تک ہے تو وہ پانی چونکہ بڑھانا ہے، دونوں چلو سے اپنے سر پہ جڑوں کو بھگونا ہے، تو وہاں وہ کام ہو جائے گا۔ پھر اپنی انگلیوں کو تر کر کے سر کے بالوں کا خلال کریں، اس طرح سے سر کے بالوں کا خلال کریں تاکہ جڑ تک پانی پہنچ جائے اور ساری جڑیں بال کی جو ہے وہ بھیگ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد 3 چلو پانی لے کر کے، بالوں کا خلال کرنے کے بعد 3 چلو پانی سر پر ڈالیں اور بالوں میں انگلیاں ڈال کر اچھی طرح ملیں تاکہ بالوں کے نیچے جلد تر ہو جائے۔ اس کے بعد 3 چلو اس طرح ڈالیں کہ پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف اور پھر درمیان میں، پھر سارا بدن دھو لیں۔ یہ اور غسل والی جگہ سے ہٹ کر کے، اب تو ٹائلز وغیرہ ہوتے ہیں باتھ روم میں، اس لیے کوئی ہٹنا ضروری نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کیچڑ یا مٹی میں لوگ نہاتے تھے، مٹی کے فرش پر، تو کیچڑ وغیرہ ہونے کی وجہ سے پیر الگ ہو کر کے دھونے کی بات تھی، لیکن اب جہاں ہم نے غسل کیا ہے وہیں پہ پاؤں بھی دھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ غسل کا طریقہ تھا، پہلے نیت کی جائے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، اور اسی طرح سے گندگی کی جو کہ جگہیں ہیں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے ان کو صاف کر لیں، استنجا کر لیں، اور پھر مٹی یا صابن سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد سنت وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد پھر 3 چلو پانی سے اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو بھگوئیں، اور پھر پورے بدن پر پانی دائیں بائیں اور درمیان میں ڈال کر کے پورا بدن دھو لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ تھا، جو ضروری غسل ہے، اس میں خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، چاہے وہ غسل جنابت ہو یا خواتین کے لیے غسل حیض ہو۔ صابن وغیرہ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے مٹی کا دور تھا، لوگ مٹی استعمال کرتے تھے صفائی کے لیے، صابن اور شیمپو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو صفائی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں ایک بات اور بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ غسل میں جب وضو ہم نے کر لیا تو نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور عبادت کے لیے پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ اسی طرح سے غسل میں جرابوں پر مسح یعنی موزوں پر مسح جائز نہیں، غسل میں آپ کو اتارنا ہے، ظاہر ہے غسل کر رہے ہیں تو پھر اس میں مسح نہیں ہو سکتا ہے۔ غسل میں کم از کم پانی استعمال کیا جائے، پانی کے وضو میں بھی پانی زیادہ استعمال کرنے سے کی ممانعت تھی، اور
غسل میں بھی لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ایک سا یا 5 مد 2 کلو 2.5 کلو یا 3 کلو کے پانی کے برابر سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو امتی کے لیے کتنا ضروری ہے نبی کی سنت کو فالو کرنا، ہم اور آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ غسل کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں تھیں، آئندہ کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا غسل کب فرض ہوتا ہے، اور غسل کے اور چند احکام بتانے کے بعد پھر آپ کو کچھ پاکی ناپاکی سے متعلق احکام بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد تیمم کی بات ہوگی، پھر نماز کا مسئلہ آئے گا۔ ویسے اس سیریز کا نام رکھا گیا ہے آؤ نبی کی نماز سیکھیں۔ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان ضروری مسائل سے واقفیت خود بھی حاصل کریں، اپنے بچوں، اپنے گھر کے لوگوں، اپنی خواتین کو بھی ان مسائل کو سے آگاہی کرائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وضو ہی مکمل نہ ہوتا ہو، ہمارا غسل ہی مکمل نہ ہوتا ہو، اور ہم عبادتوں پر عبادتیں کیے جا رہے ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں، سنائیں، اور جہاں تک ممکن ہو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں، آپ کا یہ طریقہ آپ کے امتیوں تک پہنچ سکے۔ یقین جانیے کہ یہ ہم آگے بڑھائیں گے، جتنے لوگوں کے پاس بڑھائیں گے اتنا ہمارے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے گا۔ اس لیے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے شیئر کریں۔ حضرات گرامی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور فیس بک پر اسے لائک کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔